تک، ہر شہر اور گلی تک پہنچانے کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق ہم بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے۔ الحمدللہ آج اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی صورت بے مثال لاجواب ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین اپنی توحید، اپنی خالقیت اس کے اندر یکتا ہے، جس طرح وہ اکیلا ہے کہ اسی اکیلے کی عبادت کی جاتی ہے، اسی اکیلے کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صورت کے اندر، اپنی سیرت کے اندر، اپنی رسالت کے اندر، اپنے پیغام کے اندر یکتا ہی، ان جیسا کوئی نہیں، ان مخلوق میں کوئی ان جیسا نہیں ہے، وہ اکیلے ہی یکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیرت کا اتنا وسیع موضوع ہے کہ اگر سارے پوری دنیا بیٹھ کر شروع ہو جائے اس کے اوپر لکھنے پر، بولنے پر، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال دنیا میں رہے، لیکن 23 سال کے اندر علم کا ایسا خزانہ چھوڑ کر گئے کہ دنیا بولتی جائے، لکھتی جائے اور بیان کرتی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے موضوع دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، موضوع تو یہ دیا، جی تو چاہتا ہے کہ آج میڈیا کی جو یلغار ہے، جو غلط سمت پر انسانیت کو لے کے جا رہی ہے، ہر انسان کے دل کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان پریشان ہے۔ ہر مسجد کے امام سے ہر نمازی پوچھتا ہے، کیا تمہارے دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں محبت رسول نہیں ہے؟ ہر ایک سوال کرتا ہے، ہر ایک پریشان ہے، امام پریشان ہے، کیا جواب دوں؟ اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے میڈیا کے اوپر، کس جگہ کے اوپر مسلمان کو لے جایا جا رہا ہے، حضور کی سنت سے ہٹایا جا رہا ہے، حضور کے پیغام سے دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر علماء کا ذمہ داری ہے کہ وہ مثبت طریقے سے امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام انسانیت تک پہنچائے۔ اگر انسانیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام سمجھ آ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیغام پہ جڑ جائے امت، یاد رکھو آج بھی فرشتے آسمانوں سے کتار اندر کتار آج بھی اتر سکتے ہیں، لیکن آج امت حضور کی سیرت سے، حضور کی سنت سے، حضور کے طریقے سے کوسوں دور ہو چکی ہے۔ اپنی رسومات کو انہوں نے آگے رکھ دیا، پیغمبر کے طریقے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے اللہ نے بھی اس امت کو بھی ایسے پیچھے چھوڑا۔ آج 65 اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن مسلمان کا کیا حال ہے؟ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، برکتیں، رحمتیں ساتھ لے کر آئے۔ کیسی رحمتیں؟ آپ کے میں بچپن کو دیکھتا ہوں، دو چیزیں پہلے یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برکتیں آپ کی وجہ سے دنیا میں آئیں، پورا جہان برکتوں سے، کیا زمین اور آسمان آپ کی آمد سے برکتوں سے بھر گیا۔ کیسی؟ ایک ہے آپ کی جسمانی، آپ کا جسم کے ذریعے سے دنیا میں آپ کا وجود ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو برکات سے بھر دیا۔ اور دوسرا آپ کی تعلیمات بھی ایسی کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے پورے جہان کو برکتوں سے بھر دیا۔ اب جسمانی دیکھیں، آپ آئے بچپن میں، پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد آپ بچے تھے، حضرت دائی حلیمہ آتی ہیں، کمزور لاغر اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ جب اسی اونٹنی کے اوپر جو چلنے کے قابل نہیں، جب اسی کے اوپر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگتا ہے، وہی سواری جو ہے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جاتی ہے، جو سب سے آتے وقت ساری سواریوں سے پیچھے تھی، لیکن جاتے ہوئے سب سواریوں سے آگے جا رہی ہے، سب سواریوں سے آگے جا رہی ہے۔ اور اس سے آگے دیکھو، دائی حلیمہ جس شہر سے آئی، جس بستی سے آئی، وہاں پر عجیب و غریب منظر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، دائی حلیمہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے، غربت کی وجہ سے خوراک نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے؟ خود اپنا دودھ خشک، جانور ہے، خوراک نہیں مل رہی، قحط سالی ہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، جانوروں کا دودھ خشک، کیا کریں؟ پیغمبر علیہ السلام جب اسی گھر کے اندر پہنچتے ہیں، اسی علاقے میں پہنچتے ہیں، اس شہر و بستی میں پہنچتے ہیں، دائی حلیمہ خود فرماتی ہیں میرا دودھ اتنا آ گیا کہ میرا بچہ جو ہے
میرا ایک بچہ جو سیر نہیں ہو سکتا تھا اب 2 بچے ہیں بالکل سیر ہو جاتے ہیں. جانوروں کا یہ منظر ہے کہ جو دودھ نہیں لیتے تھے اب جب آتے ہیں واپس تن ان کے دودھ سے کیا بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان جانوروں کا دودھ جو ہے بالکل جو خشک ہو چکا تھا اب بھر چکا ہے. یہ ہے جسمانی. اور اس سے آگے اب میں تھوڑی سی بہت مختصر ہے تعلیمات کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں ان کے ذریعے سے برکات کیسی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تعلیمات کی وجہ سے 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برکتوں کا نزول کیا. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روحانی طور پر برکتوں کا نزول ہوا. دوسرا مادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جہان کو برکتوں سے بھر دیا. جس تعلیمات جو روحانی طور پر لوگ جو شرک کر کے جو لوگ اللہ کو خالق کو بھول چکے تھے جو خالق کو بھول چکے تھے ان کا رشتہ اپنے خالق سے جوڑ دیا. جو جہنم کی طرف جا رہے تھے ان کو جہنم کی آگ سے بچایا اور جنت کا دولہا بنا دیا. اور جب معراج پہ گئے تو وہاں پر چلتے ہوئے زمین پر کالا بلال حبشی ہے اور زمین پہ چل رہا ہے. آسمانوں میں آواز جنت کے اندر محمد عربی ان کی وہاں سن رہے ہیں. حضرت عمر جو قتل کرنے آئے اس شمع رسالت کو گل کرنے آتے ہیں اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی تعلیم کی وجہ سے. وہی عمر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ محمد عربی جب جنت میں جاتے ہیں تو وہاں پیلس کے اندر جاتے ہیں محل کے اندر جاتے ہیں. عمر کا محل ہے اندر جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں میں اندر گیا نہیں مجھے شرم آئی مجھے حیا آئی. عمر تیری غیرت سے میرے سامنے تھی اس لیے میں اندر نہیں گیا. اس معاشرے کے لوگوں کو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں پھر رہے چلتے پھر رہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے یہ عثمان سے نورین کو دیکھ. لوگوں کو جنت کا راستہ بتایا برکتوں سے بھر دیا جہان کو. اس سے آگے جائیے عورتیں بچیاں ہیں عورتوں کو کس طریقے سے برکات اور رحمت سے گھیر دیا. عورتیں بچیاں زندہ غیرت کی وجہ سے شرم کی وجہ سے حیا کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. عورت ظلم کا شکار ہے بربریت کا شکار ہے اور بچیاں ان پہ ظلم بیوی اس پہ ظلم عورت اس پہ ظلم ہر ایک پہ ظلم ہی ظلم ہے. لیکن اسلام آیا تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی روحانی انقلاب آیا. کیسا انقلاب آیا؟ وہی لوگ جو بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے بچی کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیر کر جنت کے دولہے بننے لگے. محمد عربی نے فرمایا جو اپنی بچی جس کو بچیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا اس نے لکافل کی اچھی تربیت کی اچھا نام رکھا دیکھ بھال کی اچھا رشتہ آیا اس کے بعد اس کی شادی کر دی وہ اور بھی جنت میں ایسے ہوں گے اور بھی جنت میں ایسے ہوں گے. اب اس کے بعد ماں آئی. ماں کا جب وہ ماں بن جاتی ہے بچی ماں بنتی ہے تو کہا جنت دیکھتے ہو جنت کے لیے متلاشی ہو جنت تمہارے گھر کے اندر ہے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اور یہی عورت آج اس عورت کے لیے اسلام جس عورت کو زندگی دی اسلام نے جس عورت کو زندگی دی اسلام نے جس عورت کو زندگی ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے جس عورت کو آج زندگی ملی عورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے آج دنیا کا طبقہ اور دنیا کے لوگ اسلام دشمن قوتیں استعماری طاقتیں آج اسلام مسلمان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے سب سے پہلی انگلی جو اٹھاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ آج مسلمان اور اسلام عورت پہ ظلم کرتے ہیں. اسلام کے اندر عورت پہ ظلم ہے مسلمان عورت پہ ظلم کرتا ہے. لیکن یاد رکھو جو تعلیم جس طریقے سے عورت کا مقام جس طریقے سے عورت کا احترام اسلام کے اندر ہے مسلمان کے دل و دماغ کے اندر ہے ایسا احترام نہ کسی عیسائی کے پاس ہے نہ کسی یہودی کے پاس ہے نہ کسی سکھ کے پاس ہے نہ کسی ہندو کے پاس ہے نہ کسی اور ازم کے پاس ہے صرف اور صرف ہی اسلام کے اندر ہی پایا جاتا ہے. میرے بھائیوں اس سے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا تعلیمات کی بنیاد کی طرح آگے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب آپ کی برکتوں سے دنیا جہان رحمتوں سے بھر گیا برکات سے بھر گیا. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر میں کھانے کے لیے چولہا بھی کئی مہینوں تک نہیں جل رہا کئی مہینوں تک چولہا نہیں جل رہا. کچھ دن گزرے عرصہ گزرا اسلامک اسٹیٹ قائم کی مدینہ منورہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اس کے بعد رحمتوں کا نزول دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہیں آپ پردہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تعلیمات کے اوپر عمل ہے. ایسا وقت بھی آ گیا کہ مدینہ کے اندر لوگ زکات لے کے پھرتے ہیں کوئی زکات دینے والا مل نہیں رہا. وہی ایسی برکات ایسی رحمتیں کہ زمین ان کے حکموں کے تابع
جنگل کے درندے ان کے حکم کے تابع، ایسی رحمتیں اور برکات کہ دریا جو ہی ان کے حکم کے تابع. حضرت عمر فاروق اور مصر کے اندر جہاں انقلاب اٹھا ہے، اس مصر کے اندر دریائے نیل کے اندر بچی کو زندہ ذبح کر کے اس کو ڈالا جاتا، دریا رکتا پھر چلتا. اس کے ذریعے سے حضرت عمر رکا لیتے ہیں، چلتا ہے حکم خداوندی کے ساتھ، چل جا، نہیں چلتا تیری ضرورت ہی کوئی نہیں. جنگل کے اندر جاتے ہیں، وہاں شیر ہے، آ گیا، کس لیے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں. تم ہلاتے ہوئے کہا چڑھ جا میری سوار میرے کندھے کے اوپر، وہ لے کے جا. یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی برکات ہے. اس سے آگے جاؤ، جب یہ قوم حضور کی تعلیمات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلاب لائے. آج سارے انقلاب کا دعویٰ کرتے ہیں. اوباما نے انقلاب کا دعویٰ کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی چینج تبدیلی کا نعرہ لگایا، لیکن اس کی چینج کیا ہے؟ آج اتنا اس ملک کے لوگوں کو اتنا دبا کے رکھ دیا. اس نے جو انقلاب سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے اس ملک کے لوگوں کو، باشندوں کو، وہ وقت دور نہیں جس طرح یہ مصر کے اندر انقلاب اٹھا، وہی انقلاب یہاں بھی اٹھنے والا. اس حد تک پہنچا دیا. اوباما نے کون سی چینج لایا؟ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا وہ خود پریشان، اس کو ہٹائیں کیسے؟ لیکن محمد عربی انقلاب، تبدیلی صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے. اسلام کے اندر ایسی تبدیلی ہے جو معاشی نظام دیتا ہے برابری کی بنیاد پر، اور اس میں ایسا نظام ہے جہاں پر امیر کو غریب کا اور غریب کو امیر کا ایک دوسرے کا معاون بنا کے کھڑا کر دیا، ایک دوسرے کا معاون بنا کے کھڑا کر دیا. اور تقسیم، مال و دولت کی تقسیم کو برابری کی بنیاد پر تقسیم کر دیا. ہر آدمی کو اس مقام و مرتبے کے مطابق اس کے مال کو تقسیم کر دیا گیا. ایک ایسا انقلاب ہے جس کے ذریعے سے یعنی امن بھی آتا ہے، سکون بھی آتا ہے. انقلاب دو چیزیں لاتا ہے، ایک ہوتا ہے معاشی خوشحالی اور دوسرا امن و سکون. دو چیزیں ہوتی ہیں. جس انقلاب میں امن و سکون نہ ہو، خوشحال معیشت نہ ہو، تو وہ انقلاب نہیں کہلاتا. تو اسلام آیا دنیا میں، اس نے دو چیزیں لائی، امن اور خوشحالی. امن کا نظارہ دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کی مدینہ منورہ کے اندر کوئی فوج نہیں، کوئی پولیس نہیں. لوگ ان کے دل و دماغ کے اندر فکر آخرت کو کوٹ کے بھر دیا. ایسی فکر آخرت کو ڈالا کہ ایک عورت ہے، زنا ہو جاتا ہے، دوڑتی ہے محمد عربی کے قدموں میں آ جاتی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہی ابھی تو حاملہ ہے، تیرے پیٹ میں بچہ ہے. پہلے اعراض کرتے رہے، اعراض کے بعد فرمایا جب یقین ہو گیا کہ واقعی اتنی مجرمہ ہے، تو اسے کہا نہیں ابھی تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر میرے پاس آنا. وہ گئی، واپس آئی، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے. تو اب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قاری صاحب بیٹھ جائیں گے، آپ تھوڑی سی توجہ دیں.